رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکاة، ٹھیک ہے جی، یہ زکوٰۃ سے متعلق مسائل ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہونا۔ تو مال سے جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کتاب الزکاة کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اپنے مال کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی سے ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے اور آپ علیہ السلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے کہ یہ مال میل کچیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مال جو نا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کافی ساری کھجوریں تھی صدقہ کی، تو حضرت امام حسن نے وہاں سے کچھ لے لی، تو آپ نے فرمایا فوراً جو ہے وہ ان کو تھوک دو۔ تو منہ سے ہی آپ علیہ السلام حکم دیا کہ اس کو نکال لو۔ تو اس لیے یہ مال کا میل کچیل ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ، جو 5 اوسق سے کم ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی 32 من، 5 اوسق جو بنتے ہیں نا وہ 32 من بنتے ہیں۔ ولا فیما دون خمس زود صدقۃ ولا فیما دون خمس اواقن صدقۃ، زود کہتے ہیں کشمش کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح 5 جو ہے نا وہ 32 من اس کے، اور ولا فیما دون خمس اواقن صدقۃ، اور اسی طرح جو ہے وہ 5 یعنی 32 من سب میں، چاہے وہ سبزی ہو، جہاں گندم ہو، پھل ہو، ٹھیک ہے جی، اس میں 32 من سے اگر کم ہے تو اس میں صدقہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، سب میں صدقہ ہے۔ وہ امام صاحب کے دلائل ان کے پاس الگ سے ہیں۔ کتاب الجنائز میں علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کافی جو ہے وہ تحقیقی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، دیگر میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنے مال سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی تو نماز کی بات جو اہمیت ہے وہ اس کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا تو یہ کہ 5 وسق یعنی 32 من، ٹھیک ہے، اسے زکوٰۃ نہیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی 5 اوقیہ یعنی 200 درہم میں زکوٰۃ، ٹھیک ہے، 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یا 52.5 تولے چاندی میں کم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 5 اونٹوں سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ یعنی 200 درہم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، 200 درہم جو چاندی کے ہوتے ہیں اور 52.5 تولے، اچھا یہ 200 درہم بن جاتے 52.5 تولے چاندی کے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے سونا جو ہے وہ 7.5 تولے۔ اب جتنی بھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں اس میں جو ہے وہ 5 وسق کا ذکر ہے، 5 وسق اور 5 اونٹ میں کم میں، یہ تو ٹھیک ہے، 5 اونٹ میں سے کم میں نہیں، یہ 5 اونٹ میں 1 بکری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 5 سے 9 میں 1 بکری ہے، اور 10 سے 14 میں 2 بکریاں ہیں، 15 سے 19 میں 3 بکریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور 20 سے 24 میں 4 بکریاں ہیں۔ اسی طرح پھر آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ گائے جو 30 سے 39 پہ 1 سالہ بچڑی ہے، ٹھیک ہے، اور 40 سے 69 تک پھر 2 سال ہے۔ اچھا، پھر بکری جو 40 بکری پر 1 بکری 120 تک، اسی طرح ان کا الگ ہے۔ لیکن جو اختلافی مسئلہ ہے وہ ہے اس میں عشر سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ عشر میں جو ہے امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
وہ امام احمد بن حنبل بھی تقریباً آپ ان نے ابھی گائے کے کتنے بتایا تھا؟ 120 میں 3 بکری دینی ہے؟ نہیں، گائے 30 سے شروع ہو جاتی ہے، اس میں ایک بکری دینی ہے۔ ہاں 30 سے 39 تک ایک بکری، پہ 40 سے 59 تک 2 سالہ بچڑا، اسی طرح سے آگے بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عشر میں وہ ہے آپ کا جو موقف ہے، ایک تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ایمان والو خرچ کرو پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمایا، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا زمین میں سے، اس میں سے آپ نے نکالنا ہے، جو بھی ہم نے زمین سے نکالنا ہے تو آپ نے اس کا صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اب ایک تو دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا پھر ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں باقاعدہ احادیث ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ جی، اور مسلم میں بھی حدیث، بخاری میں بھی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو یا دریائے پانی سے سیراب ہو، اس پر عشر، اور جس زمین کو کنویں کے پانی نے اونٹوں کو کے ذریعے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ تو اس میں 5 اوسق کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارا موقف جو ہے وہ احناف کا وہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو حدیث اس کی ہم تعویل کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک امام کا اپنا اصول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ جب قرآن کا جو عموم ہے نا، اس کو کوئی اس کو کہتے ہیں مطلق اور مقید، آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہوگا نا، مطلق اور مقید۔ قرآن کے مطلق کو حدیث مقید نہیں کر سکتی۔ قرآن میں جب آیا نا مطلق کوئی حکم تو وہ مطلق ہی رہے گا، اس کو اچھا قرآن سے جو ہم دلیل لیتے ہیں نا وہ دلیل قطعی ہوتی ہے، اور جو حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں وہ دلیل کون سی ہوتی ہے؟ وہ ظنی ہوتی ہے۔ قطعی اس صورت میں ہوگی اگر حدیث متواتر ہو ہمارے پاس۔ ہاں، تو چونکہ قرآن میں ایک مطلق ہے کہ بھائی آپ نے جو بھی نکالنا ہے، آپ نے زمین میں سے اس کا آپ نے عشر نکالنا ہے، تو اب یہ قطعی ہو گئی، اس کو حدیث جو ہے نا وہ اس کو مقید نہیں کر سکتی۔ جس طرح فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو چاہو تم پڑھ لو، اب یہ مطلق ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قرآن کہتا ہے جہاں سے بھی پڑھ لو، حدیث میں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر یہاں تطبیق دی گئی کہ مطلقاً قرات جو ہے وہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا واجب ہے۔ اگر ہم کہیں گے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو پھر جو مطلق حکم قرآن کا وہ مقید ہو گیا، تو اس لیے مقید نہیں ہوگا قرآن کا مطلق، کیونکہ وہ قطعی اور یہ کیا ہے؟ ظنی ہے۔ تو یہ پہلی ہی یہاں یہ بات ہے کہ وہ عموم ہے کہ جو بھی قرآن پاک میں سے جو ہے وہ حکم آیا اسی پر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر آگے ہم تعویل کرتے ہیں، یہ پورا باب اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 اونٹ اور 5 اوقیہ اور 5 وسق، ٹھیک ہے۔ اس سے جو اگلا ہمارا باب آئے گا عشر سے متعلق، عشر اور نصف عشر، پچھلا بھی عشر سے متعلق تھا لیکن وہ مطلقاً تھا۔ اب یہ واضح دی کہ فیما سقط الانہار والغیم، تو الاشور، جس کو نہریں اور جو ہے وہ بارش سے جس کی زمین جو ہے وہ سیراب ہو جائے، اس کے لیے عشر 10واں حصہ ہے، اور جس کو لوگ محنت سے اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ نصف عشر، 20واں حصہ ہے۔ یہ بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ اس میں 5 اوقیہ کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اگلا باب ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، غلام میں زکوٰۃ نہیں، چاہے آپ کے 50 غلام ہوں، اور گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسی صدقۃ، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں میں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے جی، باقی امام کہتے ہیں گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان گھوڑوں میں زکوٰۃ ہے جو گھوڑے خرید و فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں،
جو جہاد کے لیے گھوڑے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہاں جو نبی علیہ السلام کا فرمانے کہ گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، اب ظاہر جہاد کا گھوڑا ہے، اس وقت رکھتے ہی گھوڑے جہاد کے لیے تھے. اب اگر بعد میں کوئی تجارت کے لیے گھوڑے رکھے گا تو اس میں پھر ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کا ریشو الگ الگ ہوا ہے کہ 1 دینار 1 گھوڑے کے برابر دے، یا ان کا پھر گھوڑوں کا 40واں حصہ نکالے. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو بھیجا کہ آپ صدقہ جمع کریں، تو پھر کہ بتایا گیا کہ ابن جمیل جو ہے نا وہ صدقہ نہیں دے رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، خالد بن ولید بھی نہیں دے رہے، اور حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا ابن جمیل کو کیا ہوا، وہ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ تو فقیر تھا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا، اس کو تو چاہیے دے دے. جہاں تک بات ہے خالد بن ولید کی، تو اس سے زیادتی نہ کرو، کیونکہ اس کے پاس جو بھی مال ہے نا، وہ کیا مال ہے، وہ زرعیں ہیں، وہ جنگی سامان ہے اس کے پاس، انہیں تو شوق ہی جہاد کا ہے. ٹھیک ہے. جو حضرت عباس سے فرمایا وہ میرے چچا ہیں، ان کی زکوٰۃ میں ادا کروں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ نہیں کہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو یہ آپ علیہ السلام نے پھر بتایا. ٹھیک ہے جی. اچھا، آگے جو صدقہ فطر سے متعلق، صدقہ فطر کتنا ہے؟ ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو صدقہ فطر ہے، ہر من تمرن، 1 سا جو ہے نا وہ کھجور کی ہوگی، جو کی ہوگی. ٹھیک ہے. ہر آزاد، ہر بچے پر، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے، مسلمانوں سب کو صدقہ فطر دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، 1 سا جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں سیر ہوتے تھے، 4.5 سیر. ٹھیک ہے. اب وہ سیر تو نہیں رہے، کلو رہے، کلو تھوڑا ہوتا ہے سیر سے بھی، 4.25 کلو آپ لگا لیں، 4.5 کلو. تو وہ ایک، یعنی کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ 1 سا جو ہے وہ جو کا، کھجور کا، یا جو ہے وہ کشمش کا دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اینڈ پہ آتا ہے، باقی اس میں سارا یہی ہے کہ جو ہر آزاد پر، غلام پر، بچے پر، ہاں یہ سا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں گندم کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پھر آ گیا فعادل الناس نصف سا من برن. ہاں، اور جو گندم ہے نا اس کا آدھا دینا پڑے گا، آدھا سا، یعنی 2.25 کلو. 4.5 کلو میں سے 2.25 کلو، آدھا کلو. یعنی کہ اگر آپ نے کھجور دینی 1 کلو دینی ہے، جو دینا 1 کلو دینے ہیں، اور اگر گندم آپ نے صدقہ فطر دینی ہے تو وہ پھر آپ کی ہو جائے گی جو ہے وہ کتنی، 2.25 کلو. ٹھیک ہے جی. جی وسیم، کچھ آپ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز کیا آپ نے. وسیم، چلے. تو اچھا، اس میں پھر آ گیا نصف سا، کس کا ہوگا؟ گندم. ہم اکثر پاکستانی کیا کرتے ہیں، نصف سا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی یہ اپنی طاقت پر ہے. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ 1 کلو جو ہے 4 کلو، 4.25 کلو، 4.5 کلو جو ہے نا وہ آپ کھجوریں دے دیں. ٹھیک ہے. یا جو دے دیں، جو جس کے پاس جتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ علیہ السلام کنہ نخرج اذا کان فینا رسول اللہ زکوٰۃ الفطر، کہ ہم نکالتے تھے حضور کے زمانے میں زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا، ہر چھوٹے بڑے کے لحاظ سے. اچھا، یہاں پھر آگے آتا ہے کہ امیر معاویہ نے آ کے بتایا کہ بھائی میں اس کو جو ہے نا وہ گندم کو آدھا کر دیتا ہوں، نصف سا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں پرانے حساب سے دیتا رہوں گا، 1 کلو کا پورا کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب آپ نے کشمش یا زبیب کا ذکر، کشمش بھی اس زمانے میں گندم اس علاقے میں تھوڑی ہوتی تھی اور مہنگی ہوتی تھی، یہ بھی ہے. تو گندم کو آدھا سا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. دور سے لاتے تھے. جو آدمی بڑا، مطلب جس کے پاس 4 پیسے ہیں نا، وہی گندم کھا سکتا تھا. حضرت بڑا واقعہ ہے حضرت انس کے چچا کا، ان کی گندم چوری ہو گئی تھی، ایک پورا بورا چوری ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے گندم کا حساب کم رکھا گیا ہے، دور سے لاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ کہ اب صدقہ فطر کب دینا ہے؟ اب نماز سے جانے سے پہلے. ٹھیک ہے. قبل خروج الناس الی الصلاۃ، نماز جانے سے پہلے آپ علیہ السلام
جو ہے وہ یہ صدقہ فطر دیا کرتے تاکہ جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنی ضرورت کے مطابق وہ چیز مل جائے۔ اگلا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کو کتنا گناہ ملتا ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو پیسے والا ہے، چاندی والا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کے اس مال دولت کو تپایا جائے گا، اس کے چہرے کو مارا جائے گا، جیسے قرآن پاک میں یہ سورہ توبہ میں، ٹھیک ہے نا، اس کے گالوں پر مارا جائے گا، اس کے خزانے کو، اس کی پیٹھوں کو، ہاں، تو پھر دوبارہ یعنی 50 سال 1000 سال کا دن ہوگا تو یہ مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے، الامان والحفیظ، پھر راستہ اس کا ہوگا جنت یا جہنم، ٹھیک ہے۔ اور پھر صحابہ عرض کیا رسول اللہ، اونٹوں سے متعلق فرمائے اسی طرح اونٹ کا مالک اگر وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تو پھر اونٹ اس پر چڑھیں گے، یعنی وہ روند ڈالیں گے اونٹ اس کو، چھوٹے بھی بڑے بھی اونٹ اس کو رونتے ڈالیں گے کھروں کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جو ہے وہ گائے سے متعلق، فرمائے اگر جو گائے والا ہے اور بکری والا ہے اگر وہ صدقہ خیرات نہیں دیتا تو وہ اس کو اسی طرح اپنے کھروں کے ساتھ نیچے اس کو مسلیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کے کھروں میں آتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال کا دن گزر جائے۔ الامان والا پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ 50,000 سال کا دن اسی طرح گزر جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ پوری طویل حدیث کا خلاصہ میں نے عرض کیا کہ قیامت کے جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ جی ام حنزلہ۔ مفتی صاحب، پاکستان میں تو نہ تو عشر کا ہے نظام اور نہ ہی زکوٰۃ کا، جیسے بھیڑ بکریوں کے اوپر کوئی مفتی صاحب عشر نہیں دیا جاتا، نہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی نہیں لیتا، نہ ہی نافذ ہے قانون۔ اکثر لوگ اپنے طرف سے دیتے ہیں، گورنمنٹ پہلے رمضان سے کاٹ دیتی ہے۔ مفتی صاحب جیسے یہ اب فارم بنے ہوئے ہیں، ڈیری فارم دوسرے، تو ان پہ تو مفتی صاحب یہ تو فری میں سارے مال کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ ہاں، ڈیری فارم کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر ہے، ٹھیک ہے جی، جو سال کا زیادہ حصہ جانور جو باہر چریں، یہ بھی ہے۔ جانور پر زکوٰۃ اس وقت ہے کہ جب سال کا زیادہ حصہ باہر جنگلوں میں چریں، تو ڈیری والے تو بالکل ہی نہیں، وہ فری ہیں، کیونکہ ان کا جو سارا سال ہی جو جانور ہے وہ اندر ہی رہتا ہے، باہر جاتا ہی نہیں ہے، فل بٹا فل ان کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ڈیری والوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک، آج کل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں پر زکوٰۃ ہے جن کا مال، جن کی اونٹ بکریاں گائے زیادہ تر باہر جو ہے وہ چرتے رہتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں گاؤں دیہات میں کافی لوگ گائے لے کے صبح سے شام تک گھماتے رہتے ہیں، پھر رات کو آ کے باندھ دیتے ہیں، ان پر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیری والے بیچارے تو وہ ان کی تو بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، آگے بھی اسی طرح جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال کو تپایا جائے گا اور اس کے پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر اور اس کو دھاگا جائے گا۔ سورہ توبہ میں بھی اس کا ذکر ہے، یعنی اس کے لیے عذاب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ اونٹ اس کو روندیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اپنے کھروں سے اس کو ماریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام اگلا باب ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ان کے بارے، زکوٰۃ لینے والے، ٹھیک ہے، کیا آپ علیہ فرمائے، اچھا، حضور جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس دیہاتی کچھ آئے اور ان کا یا رسول اللہ جو صدقہ لینے والے ہیں نا، آپ نے کچھ لوگوں کو مختص کیا تھا کہ جا کے آپ صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ان کو راضی کرو، جو تم سے زکوٰۃ لیتے ہیں نا اگر زیادتی بھی کریں ان کو راضی کرو۔ وہ آگے شارحین کہتے ہیں کہ ویسے تو زیادتی تو نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی، اگر کسی پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو راضی کرو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ذاتی یعنی ڈانٹ ڈپٹ، یا اب یہ کر دے وہ کر دے، پہلی بات ہے کیونکہ بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر سختی کے یہ لوگ نہیں مانتے اکثر۔ دوسرا، یہ جو کام تھا یہ شروع میں تھا، لوگوں کی عادت نہیں بنی تھی صدقہ دینے کی، جب یہ صدقہ زکوٰۃ نکالنے کی عادت بن گئی تو پھر یہ سختی بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس گیا، آپ علیہ السلام کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تو جب مجھے آپ نے دیکھا
فرمایا یہ رب کعبہ کی قسم وہ خسارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کون؟ تو فرمایا کہ میں نے کہا فدا کا ابی و امی من ہم، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون ہے خسارہ پانے والے؟ تو آپ نے فرمایا اکثر مال والے، اکثر مال والے خسارہ پانے، ہاں وہ جو اس طرح دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ نکالتے ہیں، دائیں بائیں طرف دیتے رہتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں دیتے تو ان کو اونٹ گائے بکری اپنے کھروں کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ قیامت کے دن اس کے کھروں کے نیچے وہ ہوں گے اور ان کو اس سے پیسا جائے گا، ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے صدقات اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا پھر وہ بڑا عذاب ہی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس میں یہاں بھی ایک حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، غریب صحابہ، عرض کیا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے امیر بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم غریب ہیں، امیر ہیں، تو ان کے درجات ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھو، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو تمہارے درجات بڑھیں گے، کوئی آپ سے بڑھے گا نہیں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، جو امیر صاحب تھے ان کو پتہ لگ گیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ پھر آگے کچھ عرصے کے بعد یا رسول اللہ وہ بھی پڑھنے لگ گئے اور ہم بھی، بات وہیں پہنچی کہ ان کے درجات پھر بلند ہو جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تو پیسہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے جی، جب اس سے زکوٰۃ نکالی جائے، ماں بہن بیٹی کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے جی، غریبوں پر خرچ کیا جائے، تو یہ پیسہ کیا ہوتا ہے، یہ پیسہ جو ہے وہ برکت والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی السلام علیکم۔ جی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے خوشی ہو ما یسرنی ان لی احدا ذهبا، ٹھیک ہے، تو میرے پاس احد بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو 3 دن سے زیادہ میرے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں رہے گا، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، صرف وہ دینار رہے گا جس کو میں قرضے کے طور پر دے دوں، ٹھیک ہے، یعنی مجھے یہ خوشی نہیں ہوگی کہ 3 دن تک میرے پاس یہ پڑا رہا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کیا تھے، صدقہ خیرات دینے والے تھے، اور پیسے آپ علیہ السلام کبھی جمع نہیں کرتے تھے اس حساب سے، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں حضرت ابوذر جو تھے نا وہ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ۔ حضرت ابوذر کا موقف یہ تھا کہ پیسہ آپ نے جمع ہی نہیں کرنا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے ان کے اکثر اختلافات رہتے تھے۔ یہ ارباب اقتدار سے حضرت ابوذر کے اختلافات رہتے تھے، حضرت امیر معاویہ سے اختلافات، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عثمان نے ان کے علاقے میں بھیج دیا، وہاں تبلیغ شروع کر دی انہوں نے کہ بھائی وہ لوگوں پیسے مت جمع کرو، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے کہا جناب حضور اس کو واپس بھیجیں، لے آئیں، پھر حضرت عثمان لے آئے، پھر یہاں بھی مکے میں بھی آپ نے پیسے نہیں جمع کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے وہ یہ جو ان کا موقف ہے اس کے ساتھ کسی صحابی نے بھی اتفاق نہیں کیا۔ وہ جو حدیثیں ہیں وہ ترغیب کے لیے ہیں، ریئل زندگی میں اس طرح جو حکومت ہے وہ تو جمع کرے گی، حکومت بغیر پیسے جمع کیے ہوئے نہیں گزارے گی، ٹیکس لینا ہے، پھر جو ہے وہ آگے نوکریوں پر یا جو لوگ ہیں ان کو دینا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے کا خیالات کچھ اور ہوتے تھے۔ بالآخر پھر وہ شہر سے نکل گئے، ٹھیک ہے جی، تو قسم پرسی میں پھر باہر کہیں جا کے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حضرت ابوذر کا الگ اپنا ایک انداز تھا۔ ان کے سے زیادہ تر اس طرح کی روایات ہیں جو کہ اس طرف کرتی ہیں کہ آپ نے جمع نہیں کہ جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ کیا ہے جی، یہ فضل ہے اللہ کا یہ فضل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔
مفتی صاحب یہ ان کا تقویٰ تھا بہت زیادہ. ہاں ہاں بہت زیادہ تقویٰ تھا اس حساب سے نا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام کی صحبت، کیونکہ آپ علیہ السلام کا بھی تقویٰ اسی طرح تھا کہ آپ علیہ فرماتے میرے پاس 3 دن سے زیادہ احد پہاڑ جتنا بھی ہوتا تو 3 دن سے زیادہ جو ہے نا وہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہر ایک اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے، تو ان کا اس طرف ذہن کہ نہیں پیسے اپنے جمع ہی نہیں کرنے. ٹھیک ہے جی. باب فی الکنازین الاموال و تخلید علیہم. ٹھیک ہے، یہ بھی اسی بارے میں حدیث ہے. اخنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو میں ایک حلقے میں بیٹھا قریش کے میں. ایک شخص آیا، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑا وجاہت والا شخص ہے. تو اس نے آگے کہا بشر القانزین برہبین یہما علیہ فی نار جہنم. وہ سختی کا بیان کیا حضرت ابو ذر نے، کہ جنہوں نے مال جمع کیا اس کا ان کے مال کو جو ہے نا وہ تپایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو. اور اس طرح تو میں نے پوچھے کون ہے، تو بتایا گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ کہ پیسہ جو ہے نا بہت اہم ہے زندگی میں، اس سے آپ کو بہت کرنا پڑتا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو اس کے درجات بہت زیادہ. جیسے ابھی میں نے حدیث سنائی کہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا اتنا ملتا ہے اجر اور ثواب. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح خرچ کرنے والوں کو آگے حدیث آئے گی کہ وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں محنت کرے. اور اسے چونکہ بچوں کا پیٹ پالنا ظاہر ہے بہت ساری ضروریات ہیں، تو اس سے بہت اہم تعلق ہے اس چیز کا. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب آپ اسکرین شیئر نہیں ہو رہی. اچھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم تو خرچ کر. ٹھیک ہے جی. تو تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا. تو یعنی پیسہ ہے تو خرچ کرے گا نا، تو خرچ کر، تجھ پر کیا ہوگا، خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو پیسہ ہی نہیں ہے تو خرچ کیسے کرے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں کمانا ہے، محنت کرنی ہے، حلال. اللہ تبارک و تعالی حلال کو پسند فرماتا ہے، حلال ہی سے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، سارا کچھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم ٹھیک ہے انفق، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی تو دے گا تو اللہ تجھے دے گا. اور اللہ کا جو ہاتھ ہے نا دایاں، وہ بھرا ہوا ہے. وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بانٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آگے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درجات بلند بھی کرتا ہے، لوگوں کو کچھ گراتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. جب سے دنیا بنی تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ کے اس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بہترین صدقہ کون سا؟ یہ باب ہے کہ آپ بہترین صدقہ کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ علیہ فرماتے افضل دینار ينفقه الرجل. ٹھیک ہے. تو فضیلت والا وہ پیسہ جو آدمی خرچ کرتا ہے، سب سے پہلے وہ مال جو اپنے اولاد پر خرچ کرتا ہے، یہ دینار ہے. آگے حدیث آئے گی کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اس کے بعد اپنے بچوں پر، پھر رشتہ داروں پر، اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہ باہر خرچ کرتا رہے اور اپنی اولاد کو کچھ نہ دے. سب سے پہلے اپنی اولاد پر خرچ کرے، گھر والوں پر خرچ کرے. ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے جانور کے لیے، ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، دوستوں پر خرچ کرتا ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایال سے، اہل خانہ سے یہاں شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایو رجل اعظم اجر من رجل ينفق له. تو اس آدمی سے بڑھ کر کس کا اجر ہوگا جو سب سے پہلے اپنے بچوں، چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفع بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے نیاز کرے. تو یہ بہت عام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں دینار انفقت فی سبیل اللہ. ایک وہ دینار ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. وہ دینار انفقت فی رقبۃ. ایک وہ دینار ہے جو تو غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. وہ دینار تصدقت بھی علی مسکین. ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرتا ہے.
ودینار انفقت علی اہلک، ٹھیک ہے، اور ایک وہ دینار جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اعظم اجر الذی انفقت علی اہلک، سب سے زیادہ اجر میں وہ ہے جو تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے، جو تو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے نا، اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کبھی ان کا دل بریانی کو کھانے کو کرتا ہے تو ان کو وہ کھلانی ہے، کبھی کسی دن کوئی چیز، اسی طرح کی چیزیں گاہے بگا ہے۔ اب یہ نہیں کہ بچہ تڑپتا رہے، آپ نے کبھی اس کو لیے کوئی آئس کریم کا انتظام نہیں کیا نہ، کبھی اس طرح کبھی کبھار بچے کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس جو ہمارا درس ہے، بچیاں پڑھتی ہیں ہمارے پاس، ایک دو سبق میرے بھی ہے اس میں، تو ایک بچی بتا رہی تھی وہ ہمارے یہاں پڑھ گئی ہے، ایک اور ادارے میں کچھ عرصہ پڑھنے گئی، تو وہ ان کا ادارہ ماشاءاللہ جو میاں بیوی تھے، وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس، اور مطلب اچھا ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے، اور ان کی شاپ بھی ہے ایسی بیچتے ہیں، ایسی فریج وغیرہ۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کی اولاد نہیں ہے، انہوں نے ایک بیٹی کہیں سے لی ہوئی ہے، اڈاپٹ کی ہوئی ہے، تو اتنی کنجوسی ہے، اب یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی نام نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے جی۔ اتنی کنجوسی ہے کہ وہ جو بچی ان کی بیٹی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پیسے دیتی تھی، یا کبھی کبھار مجھے خود چوری چھپ کے برگر لا کے اس کو دے دیا کرتی تھی، کبھی اس نے برگر نہیں کھایا، اتنی اس کی تڑپ ہوتی تھی کہ چلو میں برگر کھا لوں، تو اس کو یہ، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اتنی سختی نہیں ہو، بچوں کو ہفتے میں 2 ہفتے کے بعد اس طرح کی کوئی انٹرٹینمنٹ ہو، تھوڑا بہت کھانا کھلانا ہو، اچھے کپڑے ہوں، لباس ہو، ٹھیک ہے جی، جو ضروریات کی چیزیں وہ ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں پر خرچ کریں، اپنے بیوی پر خرچ کریں، جیسے حدیث میں نا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اب بیوی کو لباس پورا صحیح نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، چودھری صاحب باہر جو ہے وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، وہی پہلا اپنے بچوں پر، بیوی بچوں پر لٹانا ہے پیسہ، اس کا ثواب زیادہ ہے، مفتی ٹھیک ہے۔ صاحب اسے والدین کا کہاں سے ہوگا حصہ کمائی میں سے؟ ہاں، والدین کا بھی حصہ ہے جو قرآن پاک میں ہے نا، جو بچ جائے آپ کے، پھر والدین پر بھی آپ خرچ کریں، مرد پر والدین کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ تو الگ سے ہے نا، اہلک اس میں شامل ہو جائے کہ والدین بھی، گھر والے بھی، ٹھیک ہے جی، والدین پر تو خرچ کیا ہی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کا منشی آیا، منشی پتہ ہے نا، جو حساب کتاب لکھتا ہے، وہ آیا، تو آپ نے فرمایا بھائی وہ باقی جو ہمارے ساتھ یہاں کام کرتے ہیں لوگ، نوکر چاکر، سب کو آپ نے جو ان کا خرچ بنتا ہے آپ نے دے دیا ان کو؟ اس نے کہا جی نہیں دیا ابھی۔ فرمایا جا اور ان کو دو، ان کی جو دہاڑی بنتی ہے دو ان کو۔ تو پھر اس وقت انہوں نے حدیث سنائی، فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی روزی کا یہ ذمہ وار ہے ان کی روزی کو روک کے رکھتا ہے، یعنی آپ کو کسی ذمہ واری پر رکھا ہے کہ آپ نے ان کو اتنے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے مینیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بینک کا ہوتا ہے، یا کمپنیوں میں اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، خزانچی ہوتے ہیں، جن کے ذمہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی دہاڑیاں پوری ہو رہی ان کو دو، لیکن وہ جان بوجھ کے کبھی 2 دن آگے کبھی 2 دن پیچھے، یہ گناہ ہے۔ فرمایا آدمی کے گنہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی ذمہ ہے اس کا رزق ہے، وہ ان کے رزق کو روک کے رکھا ہے، رازق تو اللہ ہے لیکن جو اسباب ہیں وہ روک کے رکھتا ہے، بھی ان کو ٹائم پہ نہیں دیتا، تو آدمی کے گنہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ نے آپ کو کوئی، آپ نے رتبہ دیا اللہ نے کہ آپ نے لوگوں کو کی کفالت کرنی ہے، اور پیسہ پیچھے سے آ رہا ہے، تو ٹائم پہ آپ ان کو پیسہ دیں، ٹائم پہ ان کی ضروریات پوری کریں، تو اس وقت لوگ فرعون بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی مجبوری کا کیا اٹھاتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی نے ایک غلام آزاد کیا، اس کو کہتے ہیں مدبر۔ مدبر یہ ہوتا ہے غلام کہ میرے پاس غلام ہے، میں نے کہا جی میرے مرنے کے ساتھ تو آزاد ہے، اس کو کہتے ہیں مدبر۔ مدبر پیٹھ پیچھے، یعنی اب جیسے میں فوت ہو جاؤں گا تو آزاد ہے۔ ایک آدمی نے ایسا کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اور بھی غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو ایک ہی غلام ہے، اب وہ بھی اپنا مطلب تو اس کو یہ کہہ کے گیا کہ تو بعد میں آزاد ہے۔ اب غلام ہے تو جو وارث ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا،
تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ غلام کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی میں 800 کا میں خریدوں گا. تو آپ علیہ السلام نے وہ 800 کا بیچ کے پھر اس کو پیسے دیے کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر خرچ کر، ٹھیک ہے، اگر بچ جائیں پھر اہل خانہ پر خرچ کر، اور اگر بچ جائیں پھر رشتے داروں پر خرچ کر، پھر بچ جائیں تو پھر ارد گرد آگے پیچھے تو خرچ کر. سب سے پہلے ابتدا اپنے اوپر کر. اب سب کچھ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، اپنا لباس ٹھیک نہیں ہے، اپنے کھانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اپنے رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ کون سا انسان ہے؟ پیسہ ہے سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات بہتر بنانی ہے، اپنا جو ہے سفر بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اپنے اوپر سے خرچ کرے، ابھی بچوں پر خرچ کرے، ٹھیک ہے جی. جی جی مفتی صاحب، یہ ساری جو ترتیب دی گئی ہے شریعت نے، تو اس ترتیب کے ساتھ خرچ کرے. پہلے جن کی کا ذکر ہوا ہے ان پہ خرچ کرے، اس کے بعد پھر صدقہ خیرات ہو. ہاں جی بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرے، اپنا مطلب لباس ایک ہی لباس لے کے گھوم رہا ہے ساری زندگی، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں نا. اچھا لباس پہنے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، اس کے بال میلے کچلے تھے، فرمایا تیرے پاس کوئی پیسہ ویسا ہے کہ نہیں؟ عرض کی ہے. فرمایا نظر آنا چاہیے، پیسہ ہے تو نظر آنا چاہیے، بال تیرے اچھے ہونے چاہیے، لباس اچھا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمت ظاہر آنی چاہیے نا. اب یہ نہیں کہ ایک ہی سوٹ پہنا ہوا ہے پوری گرمی، ایک ہی سوٹ پہن کے جناب علی، نہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو روزانہ ایک سوٹ چینج کریں، روزانہ، ٹھیک ہے جی. تو ہر روز نہائیں دھوئیں، ٹھیک ہے جی، اور سوٹ چینج کریں، اچھے سے اچھا سوٹ ہو، ٹھیک ہے، مناسب طریقے سے. یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں تو ضرور ان چیزوں کو استعمال میں لائے، اپنے بیٹھنے کی، اپنے پہننے کی، کھانے کی چیزوں میں ترقی کرے آگے، ٹھیک ہے جی. یہی تو چیزیں ہیں جو باقی کیا لے کے جائے گا. حضرت ابو طلحہ جو صحابی تھے وہ مدینے میں کافی مال رکھتے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو ایک محبوب ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیرہا، جو مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا. تو آپ علیہ السلام اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا ٹھنڈا پانی پیتے تھے، بڑا میٹھا پانی تو تھا. انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. تو حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو مجھے جو میرا محبوب مال ہے نا وہ ہے میرا یہ باغ بیرہا کا، تو میں نے اللہ کی راہ کے لیے صدقہ کر لیا، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تو اس کو تم نا اپنے رشتہ داروں میں پہلے تقسیم کرو، جو پھل فروٹ ہے نا اپنے رشتہ داروں کو. تو انہوں نے پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو پھر وہ دینا شروع کر دیا. تو بہترین مال جو تھا وہ انہوں نے کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اچھا، اگلی روایت بھی بڑی اسی طرح سے کہ آپ نے پہلے کہاں سے کرنا، اسٹارٹنگ گھر سے کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی، جو ان کی بیگم کا نام ہے زینب، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم گئی تو آپ علیہ السلام نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. بھی اے عورتوں ہیں، تو اے عورتوں کا گروہ صدقہ کیا کرو، ہیں، اگرچہ اپنے زیورات ہی سے کیوں نہ صدقہ خیرات کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر آئی تو میں نے عبداللہ سے کہا کہ بھئی آپ غریب آدمی ہیں، اچھا بیگم پیسے والی ہے اور شوہر جو ہے غریب ہے. فرمایا انک رجل خفیف ذات الید، آپ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے، ٹھیک ہے جی. تو حضور نے تو ہمیں صدقہ خیرات کا حکم دیا ہے، ایسا کرو تم جاؤ نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آؤ کہ کیا میں تمہیں صدقہ دے سکتی ہوں. اپنے شوہر کو کہہ رہی کہ جا کے پوچھ کے آؤ تو کیا میں تمہیں صدقہ دے سکتی ہوں. اگر ہاں تو ٹھیک، نہیں تو میں کسی اور کو دے دوں پھر صدقہ خیرات. تو حضرت عبداللہ نے کہا بھائی جہاں تو خود پوچھ کیا مسئلہ، ٹھیک ہے جی. کہتے اچھا، کہتے میں گئی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہاں ایک اور بھی جو ہے وہ عورت کھڑی ہوئی تھی. بخاری میں اس کا نام بھی زینب تھا، یا مسلم میں اس کا نام نہیں بتایا گیا، اس کا نام بھی زینب تھا. تو کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب ہم وہاں پہنچی تو آپ علیہ السلام کا ایک بڑا نا روب ہوتا تھا، تو ہم پھر بات نہ کر سکی. تو اسی دوران میں بلال آ گئے. ہم نے بلال کو کہا کہ جاؤ حضور کے پاس جاؤ
اور نبی علیہ السلام سے کہنا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں ایک مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم، اچھا اس کا وہ بھی یہی پوچھنی آئی تھی آپ علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ کی نا، تو وہ بھی یہی پوچھنی آئی تھی کہ اگر میں اپنے شوہر پر خرچ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا. اب یہ خاص طور آپ نے سب نے سنانا ہے اپنی بیگمات کو. تو اگر شوہر جو ہے اس پہ میں خرچ کروں، اس کو دوں، یہ جو ہوتی ہے نا ٹیچر فیمیل، وہ نہیں خرچ کرتی، میرا خیال بہت کم کرتی ہیں. فیمیل کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بندے نے خرچ کرنا، ہم کیوں خرچ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو وہ کہتے ہیں ہم دونوں کھڑی تھی باہر، تو ہم نے کہا بلال تم جا کے نبی علیہ السلام سے کہو کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم اپنے شوہروں پر خرچ کریں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا، یا ہم اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، یتیم بچے ہیں یا شوہر نہیں ہیں تو کیا ثواب ملے گا. لیکن یہ نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں. دونوں نے یہ کہا، یہ نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں. اچھا اب وہ بات کو چھپانا چاہ رہے تھے. حضرت بلال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلال گئے نبی علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من ہما، وہ کون ہے دونوں. اب انہوں نے کہا کہ نہیں بتانا. اب ویسے حکم یہی ہے کہ جب آپ کو کوئی کہنا کہ میرا نام نہیں بتانا، یہ میرا مسئلہ پوچھ کے آئے، تو آپ نے نام نہیں بتانا. لیکن نبی علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا بلال سے وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جی زینب، یعنی ایک انصار کی زینب ہے، اور یہ بخاری میں الفاظ ہیں 2 زینب ہیں. اب یہاں ایک انصار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ الزیانب، کون سی 2 زینب ہیں، کون زینب. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو عبداللہ کی بیگم ہے. ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا ان سے کہو بھی 2 اجر ملیں گے تمہیں، ایک اجر صدقہ کرنے کا اور ایک اجر قرابت کا، کہ تمہارا وہ شوہر ہے تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور قرابت کا بھی چاہے اپنے شوہر ہی کو دے دو. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ گھر میں خرچ کرنے سے 2 اجر ملتے ہیں. میاں اپنی بیوی کو پر خرچ کرے، بیوی میاں پر خرچ کرے. ٹھیک ہے جی. تو کبھی تنخواہ آ جائے تو 1000 روپیہ نکال کے چلو یہ تیرا الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ وسعت کے لحاظ سے اگر زیادہ تنخواہ ہے تو 5000 نکال کے الگ سے، جیسے ہم خرچہ دیتے ہیں نا کہ یہ 10,000 15,000 یہ آپ نے خرچ کرنے گھر پہ، تو جب آپ الگ سے 1-2 ہزار نکال کے کہیں گے یہ تمہارا ہے، وہ بڑی خوش ہو جائے گی. تو میں ابھی کر کے آیا ہوں 1000 روپیہ اپنی بیگم کو دے کے آیا ہوں. یاد آیا مجھے، تو مجھے سے تو بڑی خوش ہو گئی. تو پھر بیٹی کو میں نے 500 روپے دیے. ٹھیک ہے جی. چھوٹا بیٹا ساتھ میں تھا، اس کو 100 روپے دے دیا. تو یہ مطلب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب آج تو عید ہو گئی ہوگی سب کی. جی جی تو جی میں جی الحمدللہ، بالکل مزے کی بات ہے. ہاں تو میں اپنے یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں. میں اکثر الحمدللہ بچوں کی خواہشات زیادہ پوری کرتا ہوں. میں کبھی ہفتے میں، یعنی کبھی اب بچوں کا ویسے ہی ہم نے کوئی نہ کوئی دن بنا کے رکھا ہوتا ہے. ایک بیٹے کی سالگرہ ہے تو پیزا کھانا ہے، چلو پیزا کھا لیتے ہیں. کوئی اور چیز کھانی ہے. ٹھیک ہے جی. ہفتے والے دن ہم نے بریانی بنانی، جی بناؤ. تو پکا بچوں نے رکھا ہوا ہے آج کے دن، آج ہفتہ ہے تو ہفتے کے دن بریانی بنانی ہے. تو بچوں پر ہی خرچ کرنا ہے نا، اور اگر ان کو راضی نہیں کرنا تو پھر کس کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں الحمدللہ ان چیزوں پر کرتا ہوں جو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں باہر بھی تھوڑا بہت دیتے رہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے تو اجر کیا ہے، زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. بچے اس بات پہ نہیں ترسیں گے کہ بھائی ہمیں تو کچھ کھلایا پلایا نہیں گیا. میں اکثر 1-2 مہینے کے بعد ہم بچوں کو میں ہوٹل پہ لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہوٹل پہ کھاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے، تو ان میں کانفیڈنس بھی آتا ہے، اور انہیں وہ ہوس نہیں رہتی کہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں ملا، اور پھر کہیں گئے تو وہ سارا کچھ، مطلب ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ کچھ آپ میں سے ایسے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ آپ کو دے گا. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، پہلے میں نے بتائی تھی، ماں کی دعا بھی ہے لیکن بیگم کی دعا بھی بڑا اثر کرتی ہے. کیونکہ آپ کے گھر میں اکثر جو زیادہ دعا کرنے والی ماں تو ہے، ماں کے تو پھر 4 بیٹے ہیں نا، سب کے لیے دعا کر لی، لیکن بیگم کو تو آپ اکیلے شوہر ہیں، اس نے جتنی دعائیں کرنی ہیں وہ سیدھا ہی آپ کے لیے کرنی ہے. تو مجھے تو کافی ساری دعائیں بیگم کی لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے مفتی جی. صاحب جتنی بیگم کی دعا لگتی ہے دوا بھی لگ جاتی ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں لگے گی، جب آپ نے اس کے دل کو خوش کیا تو دعا لگے گی. اگر آپ نے دل کو خوش نہیں کیا تو پھر وہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. میرے ایک رشتہ دار ہیں،
تو ان کو ان کی بیگم کی بد دعا لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے نظر آتا ہے کہ ان کو ان کی دعا بد دعا ہے، بہت ہی قریبی رشتے دار ہیں. تو وہ جب آپ نے بیگم کو راضی نہیں رکھنا تو اس کے دل سے سکون تو نکلنا نہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے گھر والوں کو راضی رکھنا بہت اہم ہے، ٹھیک ہے. بہت تھوڑی چیز ہوتی ہے، ہم تھوڑا تھوڑا مطلب میرے آپ 100 روپے بیٹے کو دے دیے، 500 دے دیے، خوش ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح بیگم کو 1000 روپے دے دیے، 1500 روپے دے دیے، تو یہ تو میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، آپ تو زیادہ بھی دیتے ہوں گے نا، ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے ہمارے بھائی جو ہیں عبدالرفیق صاحب، وہ تو سارا ہی بیگم کے حوالے کرتے ہوں گے، وہ ماشاءاللہ باہر ہوتے ہیں. کیا خیال ہے عبدالرفیق صاحب؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ صحیح بات ہے، خیال کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے رشتے داروں کا، کنبے کا جی اور جی بیوی بچوں کا. تو سب سے زیادہ جو اہم ترین چیز ہے جس پہ میں سب سے زیادہ فوکس کرتا ہوں وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے، جی جی تاکہ یہ آئندہ اس قابل ہوں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسی طرح کریں، جی جی اپنے رشتے داروں کا بھی، بچوں کا بھی، اور جی جی بھائیوں بہنوں بھتیجے بھانجیوں کا. اور ماشاء یہاں اللہ بہت باقاعدہ خوب. لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو دکھانے کے لیے اتنا کچھ لگا دیتے ہیں نا، تو اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو آپ رشتہ داروں کو دو. اب وہ رشتہ داروں سے صدیوں سے بات نہیں ہے کہ اس نے جی اس دن یہ بول دیا تھا، یہ کر دیا تھا، باقی مسجد میں 5 لاکھ روپے دے دیے، تو اس سے ہاں کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں جی بالکل اچھی بات ہے. رشتے داروں کا خیال دیکھو، زیادہ ثواب ہے. زیادہ آپ ثواب کی ہے. خالہ ہے، آپ کی پھپھو ہے، اس کے بیٹے ہیں، تو ان اب سے دیکھو لڑکے نا بیٹھے ان سے لڑکے یہ بیٹھیں گے تو اس دن یہ ہاں کر دیا تھا یہ اس کو. ہاں ایک نصیب کی بات ہے. میرے دوست ہیں، ان کے جو چاچو ہیں نا میرے دوست کے، سمجھو کہ میرا رائٹ ہینڈ، وہ دوست جس کی میں بات رائٹ ہینڈ ہے، اس کے جو چاچو ہیں وہ کرنل ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، کرنل فوج میں سے. میرے خیال میں کوئی انہوں نے ایک بچہ بھی نہیں رکھایا ہوگا، بلکہ اپنے بھتیجے کو بھی نہیں رکھا سکے. اور دوسرا ایک محلے میں ہمارا ایک جاننے والا ہے، وہ سپاہی ہے، فوج سے سپاہی ریٹائر ہوا ہے، لیکن جناب علی انہوں نے کئی بچوں کو فوج میں بھرتی کرایا ہے. اب دیکھیں نا، آپ فوج میں یا کسی بھی ادارے میں ایک جو حق والا ہے اس کو آپ رکھا دیتے ہیں، اور اس کو آپ نے پورے ایک خاندان کو آپ نے سپورٹ کر دیا. آپ اگر کسی ایک بچے کو باہر لے جاتے ہیں، اس کو نوکری دلا دیتے ہیں، تو آپ نے پورے خاندان کو سپورٹ کیا. تو یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسے جو ہے نا وہ لوگوں کو اوپر لے آنا، ان کی ہیلپ کرنا، سارا کچھ کرنا. میرا ایک دوست ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، کراچی میں رہتا ہے، مجھے بڑی دعائیں دیتا ہے. اچھا، وہ ہوا یوں کہ جب میں کراچی آیا نا تو میں نے اس کو تیار کیا، ہم ساتھ پڑھتے تھے، تو میں نے کہا یار تو بھی کراچی آ. اس نے کہا جی میرا گزارا کیسے ہوگا، میں شادی شدہ ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کو شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، اولاد بھی کوئی نہیں تھی. تو میں نے اسے ترغیب دی، میں نے کہا تو کراچی آ، تو آ کے پڑھ، تو صرف حافظ تھا وہ، تو یہاں عالم بن، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ کھولے گا. پتہ نہیں وہ میری الفاظ اس طرح وہ قبول ہوئے تو وہ راضی ہو گیا. وہ کراچی آیا، ادھر دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھنے لگا. 3 مہینے میں اس کو مسجد مل گئی، 3 مہینے میں ماشاءاللہ مسجد بھی مل گئی اس کو، گھر بھی مل گیا ساتھ میں، مسجد بھی مدرسے کے ساتھ تھی، قریب تھی. اور پھر گھر والوں کو بلا لیا ماشاءاللہ. اب اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے اس کی، بیٹے بھی ہیں اس کی، بیٹی بھی ہے اس کی، گھر بھی ہے. اس نے کراچی میں پلاٹ بھی لیا ہوا ہے. بڑا وہ خوش ہوتا ہے، مجھے دعائیں دیتا ہے کہ آپ نے ایک اچھا مشورہ دیا. تو بہترین ہے ماشاءاللہ، وہ زندگی گزارا ہے. اس نے پھر دکان بھی کھولی، اب صبح بھی پڑھاتا ہے، شام کو بھی پڑھاتا ہے درس میں. دعوت اسلامی کے 2 ٹائم ہے نا، رات کو بھی پڑھاتا ہے، تنخواہ ڈبل لیتا ہے. تو آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دینا ہوتا ہے تو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. کسی کو اچھی لائن پہ لگانا کوئی، تو یہ جہاں تک آپ کا اور میرا ہو سکے ہم کیا کریں، لوگوں کو فائدہ سوچیں، فائدہ دیں. اور یہ بات اب اچھی کی کہ ہم نے اپنے خاص طور پر رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک استاد بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی. استاد کا خیال رکھنا یہ بھی اس میں شامل ہے. وہ یہ بھی بڑی دعائیں ہوتی ہیں. تو میں کافی خدمت کرتا رہا ہوں ہر لحاظ سے، یہاں تک کہ جمعرات کو جو میرے ایک استاد تھے تو وہ مجھے کہا کرتے تھے آج جمعرات ہے، تم نے میرا خط بنانا ہے، تو میرے بال کاٹنے ہیں، اچھا تم نے میرے ناخن اتارنے ہیں، مونچھیں میری صحیح کرنی ہے. تو میں بڑا یہ کرتا تھا، بڑے وہ خوش ہوتے تھے. تو کسی نہ کسی استاد کی دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو میں لڑکوں سے لڑتا تھا یار استاد کی غیبت نہ کرو کسی لحاظ سے. کچھ لڑکے ہوتے ہیں نا، استاد لیٹ ہو گیا، پتہ نہیں ستے یا کدھر گئے. میں نے کہا دیکھو یار استاد کی غیبت نہیں کرتے،
استاد بڑے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، کہیں بھی بزی ہوتے ہیں، تو آپ کیوں پیچھے اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ تو میری زیادہ تر باتیں اصلاحی ہوتی تھی، یار اس طرح نہ کرو، تو اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو زندگی میں۔ مفتی صاحب جہاں فیملی میں بڑی کشیدگی ہو تو آپ کے رویے سے وہ آپ کو اور ہرٹ کریں، پھر ایسے معاملوں میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جہاد ہے آپ کا، یہ اگر اس طرح ہے نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی فیملی میں جہاں اس کو کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی ہے، ملنا اٹھنا پڑتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس آدمی کے جو ملنا جلنا جس کا ہے نہیں، جس کو کڑوی باتیں نہیں سننی پڑتی۔ تو یہ جتنا فیملی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس میں اچھا کردار بھی ادا کر سکتی ہیں، اور آپ کے صبر کا آپ کو اجر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ مفتی صاحب بعض وہ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن ہی بن جاتے ہیں، تو نہیں، پھر ان سے کنارہ نہیں اچھا؟ ہاں، کنارہ اس وقت اچھا ہے جب وہ نہ ملے، اگر کوئی ملتا ہے تو پھر ظاہر اچھے خندہ پیشانی سے ملنا ہے۔ اب لازمی نہیں کہ آپ ہر ہفتے ان کے گھر میں چلے جانا ہے، کہیں شادی بیاہ پہ ملاقات ہوگی، ہاں باجی کیسی ہو، دعا سلام کر کے تو وقت کو دھکا دینا ہے، تھوڑا سا نکال دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں غصہ آئے گا یا کچھ اس طرح ہوگا، اس کو اوائڈ کریں آپ۔ تو یہ چیزیں چلیں آگے، ہم اپنے سبق کو لے چلتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بھی اسی طرح حدیث ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگلی روایت میں کہ حضرت ام سلمہ جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میری اولاد بھی ہے ابو سلمہ سے، ٹھیک ہے، تو ان پر اگر میں خرچ کروں، ٹھیک ہے، تو خرچ بھی کرنا ہے اور میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، تو کیا مجھے اس میں اجر ملے گا اگر میں ان پر خرچ کرتی؟ فرمایا کیوں نہیں ملے گا، ضرور تمہیں اجر ملے گا، پہلے شوہر کی اولاد میں اس پر اگر خرچ کرو گی تو اجر ملے گا ضرور۔ ٹھیک ہے جی؟ ان المسلم اذا انفق علی اہلی نفقۃ، مسلمان بندہ جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو ان کے لیے صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں کیا ہے، صدقہ مل رہا ہے، ہم محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آنا جانا، وہ بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، تو یہ کیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس لیے ظاہر ہے محنت کر رہے ہیں تو اس سے اپنے گھر والوں کے بھی اخراجات پورے کر رہے ہیں، اور گائے بگائے اپنے بہن بھائی رشتہ داروں کے کام آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ چلیے ماشاء اللہ۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ، آگے ہے کہ حضرت اسماء بن ابی بکر کہتی ہے کہ میرے پاس میری ماں آئی، حالانکہ وہ مشرکہ تھی، ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب قریش کے درمیان مسلمانوں کا عہد ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ، تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ وہ میری امی آئی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے صلہ رحمی کروں، میری ماں ہے۔ حضور فرمایا ہاں صلہ رحمی کرو اس سے، تیری ماں ہے، تو ماں اگر کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اس سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے، جو مومنہ ہوگی اس پہ کیا ہی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی، اچانک فوت ہو گئی ہے، اس نے وصیت نہیں کی، میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی، کوئی نہ کوئی وصیت کر جاتی، کوئی صدقہ کر جاتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، یعنی ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کرنا یہ بہت اہم چیز ہے، ہم اپنے والدین کے لیے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کریں، ایسے کام میں شامل ہوں جس میں جو ہے وہ صدقہ جاریہ۔ ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ جو ہے وہ پانی اچھا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، تو میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، اس کے لیے پانی کا صدقہ کرو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس صحابی نے پھر کنواں کھدوایا، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ لکھا کہ حاذہ لام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، مطلب جو آدمی یہاں سے پانی پیے گا اس کا اجر سعد کی جو ہے وہ ماں کو ملے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ دیکھیں ہمارے بہترین نمونہ ہے، اس طرح کوئی کنویں کی ضرورت ہے، یا آج کل جو ہوتے ہیں وہ پلانٹ وغیرہ پانی کے لگے ہوئے اس میں حصہ ڈالنا، چلے میں آپ کو ترغیب بھی دیتا ہوں، آج ہی ہمارے ہاں بلکہ پچھلے دنوں سے ہمارے ہاں جو ایک پلانٹ ہمارے ایریا میں لگا ہوا ہے وہ خراب ہو گیا ہے،
تو اس سے جب ہم نے پوچھا، میں تو نہیں دخل اندازی کرتا، لیکن وہ مجھے سرپرست بنا دیتے ہیں کہ بھائی سارے پیسے آپ کے پاس رکھنے ہیں. تو انہوں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس کا 30,000 روپے خرچہ ہے. پھر میں نے جمعے میں بات کی کہ یار اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مینیج کرنا ہے. تو ابھی تقریباً ہمارے پاس 17,000 ہو گئے ہیں. 30,000 میں سے 30,000 خرچ کرنا ہے تو ابھی 17,000، ابھی 13,000 رہتے ہیں. تو چلے میں آپ کو بھی ترغیب دوں گا اس حساب سے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے. پلانٹ جو اس میں موٹر خراب ہے، موٹر ٹھیک ہو گئی تو وہ دوبارہ کام شروع کرے گا. تو آپ میں سے اگر کوئی اس میں حصہ ڈالنا چاہے صدقہ جاریہ میں تو وہ ضرور ڈالیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر ہمارا عمل بھی ہو جائے گا. اللہ آپ کو صدقہ جاریہ میں، تو اپنے والدین کے لیے بھی آپ اس طرح کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ میری والدہ کے لیے جی، کیونکہ وہ پھر چلتا رہتا ہے ظاہر ہے آپ کو کئی سالوں تک. تو اس طرح ہم نے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ جس طرح ہم دنیا میں کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چیز اچھی ہو، پائیدار ہو. تو ہم بھی جو پیسہ خرچ کریں کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ ہو، پائیدار ہو، جس کا ہمیں ثواب ملتا رہے اور ہمارے جانے کے بعد بھی لوگوں کو اس کا اجر ملتا رہے. یہ پانی کا بھی بہت اہم چیز ہے. مفتی صاحب مسجد کا پلانٹ ہے؟ نہیں، باہر ہی ہے. محلے میں ایک ہمارے ایم پی اے تھے پرانے، تو انہوں نے اپنی جیب سے غالباً 5 لاکھ لگا کے نا پلانٹ لگا دیا تھا. اب ان کی ہر وقت وہ تو نگہداشت تو نہیں کریں گے نا، اب یہ محلے والوں کا کام ہے کہ ان کی نگہداشت کریں. تو پھر وہ یہ ظاہر ہے مشینی چیز ہے، وہ پھر مشین ان کی خراب ہو گئی نا، وہ موٹر تھی بڑی. تو پھر پتا کیا کہ وہ 30,000 اس میں خرچ آنے ہیں. تو پھر مجھے انہوں نے کہا جی آپ نا اعلان کر دیں، تھوڑا لوگوں کو ترغیب بھی دے دیں تو اس میں لوگ حصہ ڈالیں. تو پھر وہ میرے پاس بھی جمع کر دی کہ آپ کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں تو آپ بھی پیسے جمع کر لیں، پھر جیسے ہوگا بتائیے گا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ. اگلا ہے کہ صدقہ کی قسمیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. آپ علیہ السلام ہر نیک چیز وہ کیا ہے وہ صدقہ ہے، ہر معروف چیز کیا ہے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں وہی جو حدیث میں پہلے سنا چکا ہوں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کیا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالاجور، پیسے والے تو اجر لے گئے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، پھر وہ صدقہ کر کے اپنے مالوں میں سے تو وہ ان کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو آپ علیہ السلام اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، ٹھیک ہے، کیا تمہارے پاس نہیں ہے جو تم صدقہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ہاں ہر تسبیح صدقہ ہے. نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ترکیہ بتایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے سیکھ رہے یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی بیوی کے پاس آنا یہ بھی صدقہ ہے. صحابہ عرض کی یا رسول اللہ بیوی کے پاس آنا یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اگر یہ شہوت کہیں اور جگہ جاتی تو نقصان نہ ہوتا، گناہ نہ ہوتا، تم اپنے حلال کی طرف آئے ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے. اچھا اگلی حدیث حضرت، یہ تو شاہ صاحب بتا سکتے ہیں، میں پوچھوں گا شاہ صاحب سے اس حدیث کی تصدیق بھی کریں اور سائنس کیا کہتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جو آدم ہے نا اس میں 360 ہڈیاں ہیں. کتنی ہڈیاں؟ 360 ہڈیاں ہیں. تو جب تکبیر کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، کوئی پتھر جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی کانٹا ہٹا دیتا ہے، کوئی ہڈی ہٹا دیتا ہے راستے سے، کوئی نیکی کی بات کہتا ہے، کوئی برائی سے منع کرتا ہے، یہ سارے ٹھیک ہے 360 بن جاتی ہیں. یعنی اس طرح کام، تو اگر یہ 360 بن جاتی ہیں، سبحان اللہ کہا 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ کہا، یہ سارے کام 360 بن گئے، تو اس دن جو زمین پہ چلتا ہے تو جہنم سے آزاد ہوتا ہے، جہنم سے آزاد ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم 3 تسبیح پڑھ لیں، 360 ہے نا، تو سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں تو 400 ہو گئے نا، 360 مکمل ہو گئے. اس دن وہ ایسے جاتا ہے جیسے یہ جہنم سے آزاد ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب یہ 360 ہڈیاں جو ہیں اس بارے میں کچھ ہے معلومات؟ ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ شاید بھیجی ہے کہیں. چلے
تو یہ چیزیں یعنی سبحان اللہ کی. اچھا آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان علی کل. جی مختوم صاحب. جی مختوم جی. ہڈیاں. ہاں جی اس کے بارے میں علم ہے آپ کو؟ جی وہی کہہ رہا ہوں 206 میں مطلب بڑے عمر والوں میں 206 کا اس طرح کچھ ہے. میڈیکل کی فیلڈ میں پڑھاتے ہوں گے نا یہ؟ جی. اچھا نہیں 360 جوڑ ہیں انسان کی، جوڑ، ہڈیاں نہیں بلکہ حدیث میں جوڑ ہے. جوڑ ہے. اچھا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرمانا چاہیے. اور ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ اگر صدقہ نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے کسی کو فائدہ اٹھائے. ٹھیک ہے. عرض کیا رسول اللہ اگر وہ نہیں بھی کر سکتا فرمایا کسی حاجت مند کی مدد کرے. ٹھیک ہے. عرض کیا رسول اللہ یہ نہیں کرتا فرمایا نیکی کی بات کرے، بھلائی کو کم دے. اگر یہ نہیں کر سکتا فرمایا یمسک عن الشر فإن صدقۃ، اپنے شر کو روکے رکھنا یہ بھی صدقہ ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی شر ہے تو وہ روکے رکھنا تاکہ آپ کی فعل، آپ کی کردار اور آپ کی بات کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی مختوم صاحب. آپ نے فرماتے دن میں جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ جو دے رہا ہے اس میں اور دے اس کو. دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرتا ہے اس کا مال ختم کر دے. تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آئے کہ کوئی صدقہ کرے تو صدقہ لینے والا کوئی نہ ہو اور کہے کہ تو کل آتا تو میں تیرا صدقہ قبول کر لیتا، آج میں تیرا صدقہ قبول نہیں کروں گا. اس لیے صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ٹھیک ہے جی. اگلے زمانے میں ایسا زمانہ بھی آئے گا مال بڑھ جائے گا، آدمی زکوٰۃ نکالے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا. یہ بھی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ کہ جو صدقہ خیرات ہے وہ حلال مال سے قبول ہوتا ہے. فرمایا جو بھی صدقہ ہے وہ پاک مال سے قبول ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُوا فِي كَفِّ الرَّحْمَٰنِ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور جو نا پہاڑ بن جاتی ہے، یعنی پہاڑ جتنا اس کو ثواب ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی روایت میں ہے تم میں سے کوئی اگر ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں رہتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے جو ہے وہ ایک گھوڑے کو نشونما کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑھتا رہتا ہے گھوڑا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے اجر کو بڑھاتا ہے، پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ثواب جو ہے نا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ہے یہ جو باب ہے یہ کہ اگر کوئی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے لیے جہنم میں جو ہے وہ آڑ بن جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من استطاع، جو جس سے ہو سکتا ہے تم میں سے وہ آگ سے بچنے کا کوئی سامان کرے، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی کر لے. یعنی تھوڑی بہت بھی اگر آپ کے ساتھ صدقہ خیرات کی ہے نا کوشش وہ کر لیا کرو. تھوڑا بہت بھی آپ دے سکتے ہو تو دیا کرو. یہ اس کا مطلب ہے کہ کھجور کا ٹکڑے کا مطلب. ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج کل تو پیشہ ور فقیر ہیں جو آتے ہیں 2 دن ایک ہاں آتا ہے 2 دن ایک آتا ہے، پھر اس طرح وہ تھوڑا بہت دے دیا کرو. مطلب جس کو آپ نے 100 روپے دینا تھا آپ 5 روپے 10 روپے دے دیں. ٹھیک ہے. بس مطلب یہ کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے تو مطلب تھوڑا تھوڑا دے دے تاکہ مطلب وہ ہو. آپ علیہ السلام فرماتے میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، وہ دیکھے گا دائیں طرف جو اس نے نیک اعمال کیے تھے. ٹھیک ہے. اور بائیں طرف دیکھے گا جہنمی ہے جو اس کو آگ یعنی کہ
بلکہ اس کے اعمال نہیں ہوں گے. اور وینظر بین یدی، جب دیکھے گا آگے آگے صرف آگ ہی آگ ہے. تو فرمایا آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو. یعنی کھجور کا ٹکڑا بھی آپ نے صدقہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس آگ سے بچائے گا. ٹھیک، یعنی صدقہ جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. اس لیے ہمارے جو درس ہے جامعہ قادریہ فیصل آباد میں، اس کے جو محتمم ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہر انسان کی طبیعت میں ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے ہر انسان تو واش روم کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح جب آپ نے دن کی ابتدا کرنی ہے نا، آپ نے صدقہ کرنا ہے چاہے تھوڑا ہی ہو، ڈال دینی ہے. ٹھیک ہے جی. قبلہ آپ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھے تھے فیصل آباد میں؟ نہیں، یہ ادھر ہے جامعہ قادریہ ہے، وہ سرگودا روڈ پہ عطا المصطفیٰ نوری صاحب کا، تو اس میں ہم پڑھے تھے. ٹھیک ہے جی. حضرت جریر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کے ابتدائی حصے میں ہم حضور کے پاس تھے تو کچھ مسلمان آئے، ٹھیک ہے، تلواریں لٹکائے ہوئے تھے اور ان پر جو ہے نا فاقے کے آثار تھے. یہ مضر قبیلے کے لوگ تھے. نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا نا تو آپ علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے. پھر آپ نے گھر گئے، پھر بلال کو حکم دیا واپس آ کے کہ اذان کہیں. انہوں نے اذان کہی، پھر نماز، پھر آپ نے خطبہ دیا، اے لوگ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. پھر آپ علیہ السلام ہر مسلمان کو چاہیے کہ دیکھیں اپنے لیے کیا تم نے تیار کیا آخرت کے لیے. ٹھیک ہے. تو پھر صحابہ نے صدقہ کرنا شروع کر دیا، کوئی درہم سے، کوئی پیسے سے، کوئی جو ہے وہ گندم سے، کوئی کھجور سے ہیں. تو فرمایا اگرچہ ایک ہی کھجور کا ٹکڑا کرو صدقہ. تو ایک صحابی ایک تھیلی لے کے آئے، تو بھری ہوئی تھیلی تھی، گویا کہ ان کے ہاتھوں سے گر رہی تھی. پھر جناب علی جو ہے وہ قطار بن گئی، جوگ دو جوگ لوگ آ رہے تھے اور کھانا جمع کر کے ان غریبوں کو دیا. تو آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں ایک نیا طریقہ، اچھا طریقہ شروع کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اسی طریقے پر چلیں گے ان کو بھی اس کا اجر ہے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ اختیار کیا تو اس کا اس پر گناہ ہے، اور جو اس پر چلے گی ان کو اس پر گناہ ملے گا، اور اتنا گناہ اس کو ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. نیا جسے ہم کہتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، محدثین اس کو نکالا ہے. چلو آپ بدعت نہیں کہتے، لیکن نیا طریقہ بھی یہ ہے کہ نیا طریقہ جو اچھا طریقہ جو نکالے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا. یہ نبی الاسلام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ وہابی کیا کہتے ہیں جی بدعت ہی ہوتی. چلے آپ بدعت ہوتی ہے نا، اب نیا طریقہ ہے نا، کوئی بھی اب درود السلام پڑھنا برا تو نہیں ہے نا نماز کے بعد، اصالہ ثواب کرنا برا تو نہیں ہے نا. تو وہ کہتے جی وہ اسلام، نبی علیہ السلام فرماتے جو اسلام میں نیا طریقہ شروع کرے، بھائی اس میں یہ کہ جو نیا طریقہ شروع کرے جو اسلام کی بنیاد
مفتی صاحب آواز نہیں آ رہی. استاد صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. مفتی صاحب کا ان کی آواز نہیں آ رہی.